بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم سب مل کر کتاب پڑھتے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 1 اور الحمدللہ ہم نئی کتاب پڑھنے آج جا رہے ہیں جس کا نام ہے حضرت امام تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ اور میں یہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے ہم نے کیونکہ اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی اور ہمارے پاس الحمدللہ کاشانہ بصیرت میں 6 یا 7 کتب ایسی ہیں کہ جو ہم ائمہ کے اوپر ہم نے ان کی پڑھ لی ہیں۔ آپ جا کے لائبریری میں چیک کیجئے۔ آئیے آج ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اس دعا کے ساتھ کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کو جو تعلیمات ہم تک پہنچیں ہم اس پہ عمل بھی کریں اور اپنی نئی نسل تک ہم ایک بہتر فٹ سٹیپ چھوڑ کے جائیں۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2 جو ہیں وہ ان میں ایک جیسی ہی انفارمیشنز ہیں، اس لیے میں صفحہ نمبر 2 کو منتخب کر رہی ہوں۔ جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ کتاب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی، کاف لام الف چھوٹی ہے، مصحح میم صاد ہے، حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم، پروف ریڈنگ اسد علی ڈار، اشاعت مارچ 2019، تعداد 1000 اور ہدیہ 400 روپے۔ ملنے کا پتہ ادارہ منہاج الصالحین لاہور، الحمد مارکیٹ فرسٹ فلور، دکان نمبر 20، غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور۔ فون نمبر 2 دیے ہوئے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، 04237225252۔ دوسرا نمبر ہے 030145751220 اور ناشر بھی یہی ہیں، ادارہ منہاج الصالحین الحمد مارکیٹ فرسٹ فلور، دکان نمبر 20، غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، اور وہی فون نمبر ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ صفحہ یعنی کہ پیج نمبر 3 ہے اس میں بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اور پیج نمبر 4 کے اوپر صرف لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور پیج نمبر 5 پہ اب ہم ترتیب پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کتاب میں ہمیں کون سے مضامین کن صفحات پہ ملیں گے۔ آئیے میں تیزی سے پڑھتی جاؤں گی، پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور تیزی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے، نہیں، بالکل سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے بس صرف اتنا ہوگا کہ میں نمبر جو ہیں صفحہ نمبر بار بار یہ لفظ نہیں کہوں گی کہ صفحہ نمبر، بلکہ میں بولتی جاؤں گی، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ صفحہ نمبر ہیں۔ جی، مقدمہ صفحہ نمبر 20، العہدہ 22، مقدمہ 23، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان خلافت 29، یوم غدیر 30، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر 1، اجمالی نظر 32، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا اسم مبارک اور کنیت و القاب 32، القاب 33، امام محمد تقی علیہ السلام کے والد بزرگوار 33، امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ 33، مکتب واقفیہ 37، سماعت بن مہران کی حدیث 39، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت 48، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی مسرت و شادمانی 49، امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ 50، امام محمد تقی علیہ السلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام، حضرت امام تقی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام 51، امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد ماجد کے سفر حج میں پیج 52 اور 52 پیج پر ہی امام محمد تقی علیہ السلام مولود مبارک ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے مذکورہ حدیثوں کی توضیح و تشریح پیج 53، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کی نصوص 57۔ اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 6 پر۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی تو بتاتی ہوں، میں آج بتانا بھول ہی گئی کہ یہ جو ہم فہرست پڑھ رہے ہیں وہ کن صفحات پر مطلب کن صفحات تک ہم پڑھیں گے، وہ پیج نمبر 14 تک پڑھیں گے، اور اب ہم ہیں اس وقت پیج نمبر 6 کے اوپر۔ جی، لکھا ہے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر نص پیج 57، امام رضا علیہ السلام کی امام تقی علیہ السلام کی امامت پر نص 58،
نبوت امامت اور عمر 61 امام رضا علیہ السلام کی مدینہ سے خراسان کی طرف روانگی 66 امام تقی علیہ السلام کی طرف امام رضا علیہ السلام کی مکتوبات 68 پہلا خط 69 دوسرا خط 70 امام علی رضا علیہ السلام کے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف دوسرے خطوط 71 پیج پر. اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لوگ دشمن کیوں تھے 72 المامون العباسی 75 حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں 79 امام علی رضا علیہ السلام کا سوگ 81 امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے واقعات 81 مدینہ منورہ میں وفود کی آمد 82 بچپن میں عظمت کا حصول 85 امام محمد تقی علیہ السلام اور مامون عباسی 85 آئیں اور اب بغداد کی طرف چلیں پیج 86 جب مامون عباسی شکار کھیلنے کی طرف نکلا پیج 86 یہ امام علی رضا علیہ السلام کے یتیم ہیں 88 مامون کا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا داماد بنانا 89 عباسی چیف جسٹس کی شکست 93 خطبہ نکاح 94 ملکوتی حدیث 95 مکتوب امام بنام مامون 95 پھر ہم آگئے پیج 7 پہ توضیح مسئلہ 97 امام علیہ السلام کا یحییٰ بن اقسم سے ایک سوال 97 اگلی صبح 100 صفحے پر ہے. پھر عقد ازواج کے بعد کے واقعات 101 امام الفضل بنت مامون الرشید 101 مامون عباسی کی موت کے بعد 103 المعتصم العباسی 103 قاضی ابن ابی داود 106 حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے معجزات و کرامات 107 امام علیہ السلام کا بیری کے درخت کے نزدیک معجزہ 107 ابو ہاشم جعفری کی روایت 108 امام جواد نے قیدی کو قید سے نجات دلائی 108 معتصم باللہ کی توبہ 109 اللہ تجھے بیٹا عطا کرے 110 نابینا کو بینائی مل گئی 111 امام جواد کا عجیب ترین معجزہ 112 امامہ کی واپسی 119 عورت کو شفا مل گئی 120 بہرے کو شفا مل گئی 120 معجزہ طی الارض ابھی یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا آگے جا کے دیکھیں گے طی الارض 120 صفحے پر ہے. پھر دعا کریں میں مٹی نہ کھاؤں 123 حضرت امام تقی علیہ السلام اور استجابت دعا 123 بہر یا بہر کے مریض کو بہر سے نجات 124 آنکھوں کے درد سے نجات 124 ہم پیج نمبر 8 پر آ گئے ہیں. حضرت امام تقی علیہ السلام اور علم غیب 126 دو عورتوں کا مال 126 کل صبح سفر کرنا 127 مفقودہ بکری کا واقعہ 127 عورت کی موت کی خبر 128 زیدی امام علیہ السلام کی گفتگو سے امامی بن گیا 128 حدیث کی توضیح 129 تم پیاسے ہو 130 امام علیہ السلام کا زرہ کا مطالبہ اور غیبی خبر 131 مال خمس میرے پاس لاؤ 132 امام کا اپنے اصحاب کے خطوط کی خبر دینا 132 توضیح تشریح 132 مستقبل میں کیا ہونے والا ہے 133 یہ کنیز خریدو 133 آج رات اللہ سے ملاقات 134 امام تقی علیہ السلام اور سوال سے پہلے جواب 134 توضیح تشریح 135 رحم مادر کی خبر 135 یہ امام ابو الحسن کی قمیص ہے 136 امام جواد کا ہدیہ 136 ابو ہاشم جعفری کی روایت 137 امام تقی علیہ السلام اور دریائے دجلہ کے پانی کا وزن 137 امام تقی علیہ السلام کی عبادت 138 امام تقی علیہ السلام کا حج 138 ہم آ گئے پیج 9 پر اس کتاب کے امام اور رمی جمعرات 139 بعض اعمال حج 139 امام علیہ السلام کی مقام ابراہیم پر نماز 140 زہد امام علیہ السلام 140 حدیث کی توضیح 141 امام علیہ السلام کی مکتوبات 141 امام کے خطوط بنام علی بن محزیار 141 علی بن محزیار کا خط 143 زلزلوں سے نجات 145 امام علیہ السلام کے دوسرے لوگوں کے طرف خطوط 145 قرض کی ادائیگی 145 مدارات مکاشفہ سے بہتر ہے 146 امام کا اس آدمی کے نام خط جس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا 146 امام کا ایک مومن گورنر کی طرف خط 147 اللہ کے غضب کی علامت 148 حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور موارث انبیاء
148 امام محمد تقی علیہ السلام اور علم توحید 150 جسمانیت کے قائل کے بارے میں امام کا فتویٰ 150 قلوب اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے 150 الواحد کا معنی 152 الصمد کا معنی 153 توحید کا معنی 154 توحید کیا ہے 155 مسئلہ دقیق 156 اور اب ہم اس کتاب کے پیج نمبر 10 پہ آ گئے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور تفسیر القرآن 157 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے 157 گناہان کبیرہ مجھ سے میرے والد 158 اس کے بعد کبیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے مایوسی 158 اس کے بعد اللہ کے مکر سے مامونیت گناہ کبیرہ ہے 159 نفس محترمہ کا قتل گناہ کبیرہ ہے 159 پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا 159 مال یتیم کھانا 160 جنگ میں پیش قدمی نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے 160 سود کھانا 160 جادو 161 زنا 161 مال غنیمت میں خیانت 161 واجب زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا 161 جھوٹی گواہی دینا اور سچی گواہی کا چھپانا 162 شراب پینا 162 عہد توڑنا قطع رحمی بھی گناہان کبیرہ میں ہیں 162 پھر ہے ما احل لغیر اللہ کی تفسیر 163 پھر کیا مضطر کھا سکتا ہے 163 پھر ہے اولا لکا فاولا کا معانی 164 پھر ہے عقوق والدین قاف واو قاف عقوق والدین گناہ کبیرہ ہے 165 پھر ہے محسنات پر زنا کا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے 165 مفسد محارب کی سزا 165 چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے 166 اس کے بعد لکھا ہے لا تدرکہ الابصار کی تفسیر 167 پھر ہے احد کا معنی 167 امیر المومنین کا معنی 168 ہم پیج 11 پہ آ گئے ہیں امیر المومنین کا معنی 168 حضرت امام تقی علیہ السلام اور علم فقہ 173 چور کی حد 174 حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور علم طب دوبارہ سے اچھا وہ پہلے علم فقہ تھا یہی علم طب ہے 177 پھر ہے لقوہ کا علاج 177 معدے کی برودت اور خفقان قلب کا علاج 177 یرقان کا علاج 178 جوڑوں کے درد کی دوا 179 گردہ اور مثانے کی پتھری کا علاج 179 امام تقی علیہ السلام اور روح کا علاج 180 وسوسے کا علاج 180 توضیح حدیث 180 امام تقی علیہ السلام اور علم تاریخ 182 ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگانی 182 حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی تحلیق 182 اس کے بعد ہے ذوالکفل کون ہے 183 یحییٰ بن اقسم 183 حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور فن مناظرہ 187 امام تقی علیہ السلام اور عوامی حقوق 192 امام رضا علیہ السلام کے قرض کی ادائیگی 192 مومن خیانت نہیں کرتا 192 اور اب ہم اس کتاب کے پیج 12 پہ آ گئے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور شیعہ شعراء 193 امام محمد تقی علیہ السلام اور احادیث نبوی اور ائمہ معصومین 197 زیارت روضہ نبوی 197 حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کی زیارت 197 امام تقی علیہ السلام کا جواب 201 امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت 202 امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 203 طوس کے دو پہاڑوں کے درمیان 204 زائر امام علی رضا علیہ السلام کے لیے جنت ہے زائر امام رضا ان کے لیے جنت ہے 205 صفحہ ہے یہ اس کے بعد مستحبی حج سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت افضل ہے 206 صفحہ تھا یہ اس کے بعد ہے امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت 1000 حج کے ثواب کے برابر ہے 206 امام محمد تقی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام 208 افضل الاعمال 209 القائم المنتظر کا معنی 209 امام محمد تقی علیہ السلام کے کلمات قصار 211 مرویات از حضرت امام تقی علیہ السلام 227 جو ناطق کی طرف مائل ہوا تو اس نے اس کی پرستش کی یہ پوری لائن ہم نے پڑھ لی اور اس کا صفحہ 228 حدیث کی توضیح 228 عورتوں کی بیعت کا معاملہ 228 مالی مشکلات کا حل 229 سرگردان کرنے والے حوادث 229 ابو الخطاب ملعون 230 حدیث کی توضیح 231 مومنین کی قبور کی زیارت 232 ہم آ گئے پیج 13 پر اللہ کا ظالم امت پر غضب 232 فرقہ
فرقہ واقفیہ 233، عطر میں اسراف نہیں ہے 233، اخلاق و عقائد پر امام کے دروس 234، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور وکلاء کا تعین 238، امام ہادی کی والدہ ماجدہ 238، احادیث ائمہ اطہار 239، حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہیں 239، دعائے حضرت امام حسین علیہ السلام 240، اور اس کے بعد ہے ابی بن کعب کا دوسرا سوال 241، حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعا 241، امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا 242، امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا 242، امام موسی کاظم علیہ السلام کی دعا 243، امام علی رضا علیہ السلام کی دعا 244، امام محمد تقی علیہ السلام کی دعا 244، امام علی نقی علیہ السلام کی دعا 245، امام حسن عسکری علیہ السلام کی دعا 246، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات 247، کلام و مقدار عقول 248، سنت کے 2 اقسام 248، 4 مصدقہ باتیں 249، ائمہ طاہرین محدثون ہیں 250، اور امام مہدی علیہ السلام پر بحث 251، اور ہم آخری پیج پر آ گئے ہیں، پیج 14 جو کہ ہم فہرست پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے موت کا تعارف 252، میم عین زے بے معذب عورتیں 253، آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے 255، کام سے پہلے سوچ بچار 255، امراض سے گناہ محو ہو جاتے ہیں 256، مشاورت کی حیثیت 256، حضرت علی علیہ السلام کی چند نصائح 257، شب قدر کی عبادت کا ثواب 260، قطع ید کی دیت 260، پھر زاہد 261، حضرت سلیمان فارسی کے دسترخوان پر ابو ذر غفاری رضی اللہ 262، اہم ترین حقائق 263، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 263، اور آخر میں ہے امام محمد تقی علیہ السلام مہد سے لحد تک، اور یہ ہے پیج نمبر 264 تک۔ یوں ہم نے 14 صفحات مکمل کر لیے اور ہم نے فہرست کو اللہ کے فضل سے تکمیل کو پہنچی، اور اب آئیے اب ہم پڑھتے ہیں پیج 15 سے، جو پہلا ٹاپک ہے کیا ہے بھلا، سورہ ملک کا پیغام۔ آئیے لکھا ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، جو 3 اس کی جو آیات ہیں وہ ان کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں کہ اے انسان تو رحمان کی آفرینش میں کوئی نقص نہیں دیکھے گا، پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے، تو پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ تو ہر بار تیری نظر ناکام اور تھک کر تیری طرف پلٹے گی۔ یہ ہم نے جو پڑھا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہے جی ہاں، جب سے اس نے یہ نظام کائنات تخلیق کیا ہے آج تک اس میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا ہے، یہ سب اس کی آیات ہیں جس میں نہ تخریب کا عنصر پیدا ہوتا ہے اور نہ ان کی تکذیب ممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ترجمانی کی ہے جو آنکھوں والے ہیں، جو صاحب دانش و بینش ہیں، جو صاحب فکر ہیں، کائنات کے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پروردگار تو نے اس کائنات کی ہر چیز کو کرامت پیدا کیا ہے اور تیرا کارخانہ قدرت ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ جی ہاں، جس طرح اس کی یہ کائنات نقطۂ آغاز سے آج تک فرسودگی اور نقص سے پاک ہے، تو اس کے وہ نمائندے جنہیں اس نے اس کائنات کی مسئولیت سونپی ہے وہ بھی ہر عیب و نقص سے پاک ہیں۔ یہ وہ آیات الہیہ ہیں جو کامل، مکمل اور اکمل ہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی افرادی طاقت کے بلبوتے پر انسانوں پر حکمرانی کی اور اپنی منمانی کی۔ وہ لوگوں کے اجسام پر حکومت تو کر سکے لیکن ان کے قلوب پر حکومت نہ کر سکے۔ پیج نمبر 16، ان قلوب پر ہمیشہ الہی نمائندوں کی حکمرانی رہی ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حکمران بھی اس دنیا سے چلے گئے اور یہ حجج اللہ بھی حجج اللہ بھی چلے گئے۔ کچھ الہی نمائندگان ان حکمرانوں کی قید و بند میں رہے۔ آج دیکھیں، قید کرنے والے مٹ گئے، ان کا نام بھی نہ رہا، لیکن قید و بند میں زندگی بسر کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے۔ ان کے مبارک مقبروں کا لاکھوں لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خدا کے لیے زندگی بسر کی تھی۔ جو بندہ اپنے خدا کے لیے جیتا اور مرتا ہے تو وہ اسے مرنے نہیں دیتا بلکہ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس ذات کی زندگانی پر مشتمل ہے جو اللہ رب العزت کی آیت ہے۔ آپ
علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نور چشم اور ولایت عصمت و طہارت کے نویں تاجدار ہیں۔ جب تک آپ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک آپ علیہ السلام کے پدر عالی قدر ابتلا اور آزمائش میں رہے، کیونکہ لوگ ان کی امامت پر شک کرتے تھے کہ جس شخصیت کا بیٹا نہیں ہے تو وہ خود امام کیسے بن سکتا ہے۔ آخرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی کی 40 بہاریں دیکھ لیں تو اللہ نے آپ کی آزمائش ختم کی اور آپ کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا، جس ہستی نے اپنے والد کی رحلت کے بعد اس دھرتی کا نظام چلانا تھا۔ جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اپنے فرزند کی ولادت کی نوید سنائی، اور آپ نے کیا فرمایا کہ میرے انورٹڈ کاما میرے ہاں اس مولود مسعود کی ولادت پائی ہے، میرے ہاں اس مولود مسعود نے ولادت پائی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران علیہ السلام کی شبیہ ہے، اور جن کے لیے دریا میں راستے بنے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کی شبیہ ہیں، جن کی ولادت سے ان کی ماں صاحب تقدیس و تطہیر ہوئیں۔ یہ میرے فرزند طاہر و مطہر پیدا ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیج 17 پہ لکھا ہے، قارئین کرام، آپ اس کتاب میں امام علیہ السلام کے مفصل حالات زندگی کا مطالعہ فرمائیں گے۔ بغداد عباسی حکمرانوں کا پایہ تخت تھا، مشرق و مغرب میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ مامون عباسی تخت نشین تھا۔ ایک دن اسے شکار کھیلنے کا شوق ہوا، وہ اپنے خادموں حشم اور محافظوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جب اس کے شاہی کاروان کا گزر بغداد کی ایک گلی سے ہوا تو وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ شاہی محافظین کو دیکھ کر بچے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ایک بچہ جو حسن و جمال میں 14ویں کا چاند تھا وہیں کھڑا رہا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب سی لگی کہ یہ بچہ خوف زدہ کیوں نہیں ہوا۔ جب اس کی سواری اس بچے کے قریب پہنچی تو اس نے کہا کہ جب باقی بچے بھاگ نکلے تھے تو تم کیوں نہ بھاگے؟ اس ملکوتی بچے نے وقت کہ فرعون کو وہ جواب دیا کہ جس سے اس کے اقتدار کا سارا نشہ اتر گیا۔ اس نے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو راستہ تنگ تھا کہ ایک طرف ہو کر گزرنے والوں کو راستہ دیتا، اور نہ ہی مجرم تھا کہ بادشاہ کے خوف سے بھاگ نکلتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ بادشاہ شکار کرنے کے بعد جب اسی گزرگاہ سے لوٹا، وہی صبح والا منظر تھا، وہی بچے تھے جو کھیل رہے تھے۔ امام علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ بادشاہ کی سواری دیکھ کر بچے بھاگ گئے، لیکن امام علیہ السلام اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے۔ بادشاہ نے اپنی سواری کو اس شہزادے کی طرف بڑھایا اور اپنی بند مٹھی کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں کیا ہے؟ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بادشاہ شکار کرنے کے لیے شکارگاہ کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنے شکاری عقاب کو فضا میں چھوڑتا ہے۔ وہ عقاب بادلوں کے درمیان تیرتی ہوئی مچھلی کو اپنے پنجوں میں پکڑ کر اس کے پاس لاتا ہے، اور بادشاہ تم سے اپنی مٹھی میں بند کر کے پوچھتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ مامون نے جب یہ جواب سنا تو اس نے اپنی سواری سے چھلانگ لگائی اور فوراً فرزند رسول علیہ السلام کے پاس پہنچا، آگے بڑھ کر سینے سے لگایا، ہاتھ چومے، پیشانی پر بوسہ دیا اور پوچھا کہ آپ علیہ السلام اپنا تعارف تو کرائیں۔ پیج 18۔ جی ہاں، یہ تمام واقعات آپ اس کتاب میں پڑھیں گے۔ یحییٰ بن اقسم عباسی حکومت کا قاضی القضات تھا، جسے اپنے علم و فضل پر بڑا ناز تھا۔ وہ میدان مناظرہ میں اپنے مد مقابل کو لمحہ بھر میں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مامون کے بھرے دربار میں جب اس نے امام محمد تقی علیہ السلام پر سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سوال کی فقہی توجیحات کر کے تمام درباریوں کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ یحییٰ بن اقسم کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے حضور طفل مکتب بنا بیٹھا تھا، اس کا فخر و غرور چور چور ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ وہ اپنے ولیوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں مغلوب نہیں ہونے دیتا۔ نویں تاجدار امامت کی زندگی مختصر ہے۔ اس مختصر زندگی میں بھی اس ذات نے اس انداز میں امت کی رہبری کی اور علم کی شمع جگائی اور اللہ کی زمین کو نور علم سے منور کر دیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ جی ہاں، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ناممکن ہے کہ اپنے پیارے وطن پاکستان میں ملت تشیع کو وہ علمی ماحول میسر نہیں ہوا جو ملت ایران و عراق کو نصیب ہوا ہے۔ وہاں علم و علماء کا راج ہے، وہاں کے لوگوں نے اپنی علمی طاقت سے صفر طاقتوں کو نیچا دکھایا ہے۔ اے کاش
وہی ماحول یہاں پیدا ہو جائے اور ملت تشیع کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ جس ملت کے گوشہ نشین رہبروں کے دروازوں پر اپنی مشکلات کے حل کے لیے حکومتیں چل کر آتی تھیں، پاکستان میں آج وہ ملت اپنے رہبروں کی زندگانی اور سیرت کی آگاہی سے دور ہے۔ اگلے پیراگراف میں حضرت علامہ ریاض حسین جعفری بانی ادارہ منہاج الصالحین کی کوشش و کاوش لائق تحسین ہے کہ وہ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے قوم کی معنوی اور روحانی غذا کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ چہارد معصومین علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل کتابیں گھر گھر میں موجود ہوں اور ملت کے نونہال ان کا مطالعہ کر کے اسی خط پر گامزن ہوں جو کامیابی و کامرانی کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف حضرت آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم ایک روحانی شخصیت تھے۔ یہ کتاب ان کی تالیف کردہ ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں حضرت امام رضا علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے 4 معصوم فرزندوں کی زندگانی پر کتابیں لکھوں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 19 پر اور آئیے ہم پڑھ رہے ہیں، فرزندوں کی زندگانی پر کتابیں لکھوں۔ یہ کتاب امام رضا علیہ السلام کے حکم پر لکھی گئی ہے۔ یہ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ جلد آنے والا ہے۔ ادارہ منہاج الصالحین کی ٹیم جاں فشانی سے علم کی ترویج و تبلیغ میں مصروف ہے۔ خدا بند متعال علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر رکھے، ادارے کے سربراہ اور ان کی ٹیم کے ارکان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دین مبین اور ملت خیر البریہ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری اپنی ملت کے جوانوں سے اپیل ہے کہ میدان علم و عمل میں آئیں، اپنی ملت کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقام و منزلت حاصل کریں کہ جو اب وہ اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے۔ جب جناب یونس بن عبد الرحمن نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر یوم دلیلہ لکھی تھی، یہ یوم دلیلہ کتاب ہے، انورٹڈ کاما میں اس کا نام ہے، کہ جب انہوں نے وہ لکھی تھی اور ان کے حضور پیش کی تھی تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ انورٹڈ کاما اللہ انہیں قیامت کے دن ان کی کتاب کے ہر حرف کے بدلے نور عطا فرمائے گا، انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے۔ ہم فقیروں کی بھی یہی آرزو ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ دعا گو الطاف حسین کلاچی۔ تو یوں سامعین ہم نے یہ سب پڑھ لیا۔ اب ہم آگے پیج 20 کی طرف آ گئے ہیں۔ جیسا کہ اس کتاب میں بتایا ہے کہ یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور انشاءاللہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی ہم نے اپنے پاس ارینج کر لیا ہے، وہ بھی میرے پاس ہے۔ اس کتاب کو ختم کر کے پھر اس کا حصہ دوم بھی میں ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گی۔ اب آئیے پیج 20 پہ لکھا ہے کہ مقدمہ، اور لکھا کس نے ہے؟ علامہ مصطفیٰ محمد بن کاظم قزوینی، قم المقدسہ اسلامی جمہوریہ ایران۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جس وقت میرے والد بزرگوار رضوان اللہ علیہ نے حضرت امام جواد، امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیات پر تالیف کا کام شروع کیا تو آپ نے تالیف کا ایک خاص راستہ اختیار کیا جو اس سے پہلے آپ نے اختیار نہیں کیا تھا۔ آپ نے ان 3 ائمہ علیہم السلام کی تالیف کا وہ اسلوب اختیار کیا جو آپ کے دوستوں نے تجویز کیا تھا کہ پہلے ہر امام علیہ السلام کی حیات و سیرت مختصر صورت میں پیش کی جائے، پھر ان کے اصحاب کا ذکر کیا جائے اور ان سے مربوط احادیث اور ان سے متعلق جو معلومات ہوں ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ انہوں نے جو اسلوب مرتب کیا وہ اسلوب کچھ اس طرح تھا کہ والد بزرگوار جب حضرت امام جواد علیہ السلام کا میلاد لکھیں تو پہلے اس کی فصول بنائیں، اسی ترتیب میں ان کے ہر صحابی کی حیات کا ذکر ہو اور حدیث کے راوی کا بھی تذکرہ ہو۔ پہلے یہ ہے کہ ہر موضوع کو ایک جگہ پر رکھا جائے اور متعدد جوانب سے اس پر بحث ہو۔ میرے والد بزرگوار نے اسی اسلوب کو اختیار کیا۔ یہ اسلوب قاری کے لیے پرکشش ہے کہ وہ جلد اہم حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عنوان موجود ہے کہ امام جواد باوجود تھوڑی عمر کے، پھر اس کے بعد ڈیش 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 اس کو لکھا ہے، حکام سے محاربہ کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی یہ جملہ انہوں نے بتایا۔ اب اس کا لکھا ہے فعلاً فعلاً، فے این لام الف اس پہ تنوین ہے، یہ ایک جملہ اسلوب ہے، لیکن اس سے بھی بہتر انداز اسلوب وہ ہے کہ حقیقت قارئین کے اذہان تک پہنچ جائے تو اصحاب کے اسماء کا ذکر اور ان کی زندگی سے متعلق بعض تفاصیل کا ذکر ہو، ان کے بارے میں خاص فصول کا ذکر ہو،
ان میں عنوانات ہوں جو مختلف موضوعات پر دلالت کریں۔ ہم آگے ہیں پیج 21 پہ، لکھا ہے میں نے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے علامہ مصطفیٰ بن محمد کاظم قزوینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا جان، آپ نے جو یہ 3 کتابیں تالیف کی ہیں ان کا اسلوب آپ کی دوسری کتابوں سے جداگانہ ہے۔ اے کاش آپ کی ان تالیفات کا اسلوب بھی وہی ہوتا، نہیں، آپ کی ان تالیفات کا اسلوب بھی وہی ہوتا جو سابقہ تالیفات کا ہے، تو جو عصری اور جدید ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں اب دوسری تالیفات میں مصروف ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں دوبارہ اپنی تالیفات کا اسلوب وہی اختیار کروں جو ان 3 کتابوں کا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اے میرے فرزند، تم اسی اسلوب کو اپناؤ، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تیرے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ مجھ سے زیادہ ہیں، تالیف کا جو انداز مناسب ہے اسے اختیار کرو۔ میں نے اپنے بارے میں ان کے حسن ظن کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کام کا آغاز کر دیا، لیکن اس دوران کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ ان کتابوں پر اعادے کے کام میں رکاوٹ آ گئی۔ جو ہی مجھے فراغت حاصل ہوئی تو میں نے کام کا آغاز کر دیا۔ اب کتاب حضرت امام الجواد علیہ السلام من المہد الی اللحد حاضر ہے۔ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے والد بزرگوار کے لیے اور اپنے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ میں اپنے اس مقدمے کے اختتام سے پہلے یہ کہوں گا کہ کتاب کی اصل عبارت میرے والد کی تحریر کردہ ہے، جہاں ضروری سمجھا وہاں کچھ تبدیلی کر دی۔ میں نے کتاب کے فصول کو مرتب کیا ہے، احادیث کے مصادر کو دقت کے ساتھ درج کیا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض کلمات کی تشریح کی ہے، ان سب کو حاشیے میں لکھا ہے۔ ان کا اختتام کلمہ محقق کے ساتھ کیا ہے تاکہ میرے والد بزرگوار اور میری تحریر کے درمیان فرق واضح رہے۔ اب آپ کتاب الامام الہادی من المہد الی اللحد کا انتظار کیجیے۔ اور نیچے لکھا ہے علامہ مصطفیٰ بن محمد کاظم قزوینی، قم المقدسہ، اسلامی جمہوریہ ایران۔ تو یہ کتنی اچھا تحریر تھی، مقدمہ جو ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم پیج نمبر 22 پہ آ گئے، اور ہم تحریر پہ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے الاحدہ، اور اس میں یہ تحریر ہے علامہ مصطفیٰ بن محمد کاظم قزوینی، قم المقدسہ، اسلامی جمہوریہ ایران۔ یہ ایک ہی صفحے کی، اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے میرا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ میں اپنی تالیفات و تصنیفات کو سیدنا مولانا بقیت اللہ الامام مہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتا ہوں۔ الاجل اجل الاجل یا امام۔ لیکن اس کتاب کو میں سیدنا و مولانا حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے خواب میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے بعد باقی 4 ائمہ علیہ السلام کی زندگی پر کتابیں لکھوں۔ میں نے یہ خواب شب جمعہ 17 ربیع الثانی 1402 ہجری کو دیکھا۔ میں نے اس کتاب کی تعریف کا کام اپنے آقا و مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حکم پر کیا ہے، اس لیے میں نے اس ہستی کی بارگاہ میں اس کتاب کو ہدیہ کیا ہے جس ہستی نے مجھے حکم دیا ہے۔ آپ ضرور میری شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب کی تالیف کی تاخیر کا سبب یہ ہے کہ اس خواب سے قبل میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت پر کتاب لکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ کام مکمل ہو جائے، کیونکہ حضرت امام مہدی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے چوتھے فرزند ہیں۔ جو ہی مجھے فرصت ملی تو میں نے حضرت امام محمد جواد علیہ السلام کی شخصیت پر کتاب لکھنے کا آغاز کر دیا۔ علامہ مصطفیٰ بن محمد کاظم قزوینی، قم المقدسہ، اسلامی جمہوری ایران۔ یہ ہم نے پڑھ لیا، اور یہ تھا پیج نمبر 22۔ اور اس کے بعد کیونکہ نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے پیج 23 سے وہ ہے مقدمہ، اور وہ کچھ زیادہ اس پر ہے، یعنی کہ صفحات پر ہے، اس لیے اگر ہم ابھی شروع کریں گے تو شاید ہم اس کو اتنا بہتر پڑھنے میں مزہ نہ آئے۔ تو چلیے ہم اگلی انشاءاللہ آڈیو کا انتظار کرتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔